بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک اعرابی چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ کیا اور سلام کیا۔ حضرت علی نے جواب فرمایا، وعلیکم السلام یا مضر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت دکھائی ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے بیان کروں؟ اعرابی نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، علی بن ابی طالب، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا، الحمدللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مضر ہے۔ تم نے اپنی قوم کو رسول کریم کے بعثت کی خبر دی تھی اور حضور کے اوصاف جبیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہمہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار پر چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا، مساکین اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پیوند لگائے گا اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے۔ ایک روح اس پر ایمان لے آؤ۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی حاصل ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مضر، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کر، اور اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں آ پہنچا ہے۔ جب یہ ساری باتیں سنی، آپ کو اس واقعے کی کیسی خبر ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور فرمایا، میرے وصال کے بعد مضر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ اس کے بعد کہا کہ مجھے کچھ ان سوالات کے جوابات دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سوالات کرو اور سوالات پوچھے۔ وہ کون شخص ہے جس کے باپ اور ماں نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہو؟ ایسا رسول جو نہ جن ہو نہ انسان اور نہ فرشتوں میں سے ہو، چوپائیوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو۔ ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک بار سورج چمکا اور پھر کبھی نہیں۔ حضرت علی نے ان سوالات کے نہایت تفصیل سے جوابات دیے اور فرمایا، جس کے ماں باپ نہیں وہ حضرت آدم ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا ہے، اور وہ رسول کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر حضرت یونس کی تھی، وہ مچھلی تھی جس نے سیر کرائی تھی، اور وہ حیوان چیونٹی تھی جو خوراک کے لیے باہر نکلی تھی، اور وہ جسم حضرت موسیٰ کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کر ڈالا، اور وہ زمین کا ٹکڑا وہ دریائے نیل تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھانے لگی۔ مضر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیل جوابات سنے تو آپ کے سر مبارک پر بوسہ دیا